السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتھی کر دو جیتے آگے سے نہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق خاص کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم خطیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل اور رحمت سے عید الفطر کے بعد ماہ شوال کا یہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک جو 28 اپریل 2023 کے حوالے سے اللہ نے میری اور آپ کی قسمت کی ادائیگی میں لکھا، اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورہ البقرہ
آیت نمبر 150 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی نیکی کرے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس اللہ تعالی قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نیکی کا خیال ابھی بجا لاتا ہے، اللہ جان رہا ہوتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس اللہ تعالی قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اہل اسلام کو بھی نیکی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں، بندوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بطور عبادت کچھ اعمال فرض کیے ہیں، کچھ اعمال فرض کیے ہیں جن کے بغیر نجات نہیں۔ پھر ان کے علاوہ نفلی عبادات کی رغبت دلائی۔ جب اللہ پاک نے نفلی عبادات کی رغبت دلائی، رغبت دلانے پر ان پر اجر عظیم اور اپنی دوستی کا اعلان بھی کیا، اپنی دوستی کا اعلان بھی کیا۔ ان نفلی عبادات میں سے اللہ کے ہاں جو پسندیدہ عمل ہے نا، وہ نفلی روزہ بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ نفلی روزہ بھی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور نفلی روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، من صام، جو کوئی روزہ رکھے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کوئی روزہ رکھے، مطلب اللہ کے لیے جو کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ، دور کر دیتا ہے اللہ۔ کیا دور کرتا ہے؟ وجہہ، اس کا چہرہ، کس چیز سے؟ عن النار، آگ سے۔ پھر کتنی سال، کتنی مسافت؟ 70 خریفا، فرمایا 70 سال کی مسافت سے اللہ دور کر دے گا اس کا چہرہ۔ اب اس حدیث کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنا؟
من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ. جو آدمی فی سبیل اللہ کے راستے میں نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجہاد باب فضل الصوم فی سبیل اللہ جلد نمبر 1 صفحہ 398 اور حدیث کا نمبر ہے 2840. میرے محترم بھائیوں، اگر انسان چاہتا ہے نا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب مجھے ملے تو وہ ان احادیث پر عمل کرے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام 6 ایام من بعد الفطر من صام، جو کوئی روزے رکھے 6 ایام، جو کوئی 6 روزے رکھے. من صام 6 ایام، جو کوئی 6 روزے رکھے بعد الفطر، عید الفطر کے بعد فرمایا کانا تمام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اب عید الفطر کے بعد یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شوال کا ہے. اس شوال کے جو کوئی 6 روزے رکھے گا، یہ نفلی روزے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے کانا تمام سانہ، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی دین کی نعمت اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ 6 دنوں کے روزے رکھے. ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی اور روزے رکھے. جو بندہ ان 6 ایام کے روزے رکھتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 کے اندر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا اجر ملے گا. یہ قرآن پاک ہے، سورۃ الانعام ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ، اس کے لیے فلہ، جس نے نیکی کی. اور پیچھے کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خیر کا کام کرے، جو کوئی نیکی کا کام کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ قدردان بھی ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 کے اندر فرمایا من جاء بالحسنات، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو اس ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا. اللہ رب العالمین نے یہ گرم فضل اور انعام اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اس آیت کے مطابق جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کو 10 ماہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے جس نے ایک نیکی کی 10 گنا اجر ملے گا، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا. تو ثابت کیا ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کو 10 ماہ کا
ثواب ملے گا، اور جس نے عید الفطر کے بعد رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھے اسے 2 ماہ کا ثواب ملے گا۔ کتنے ماہ کا؟ 2 ماہ کا ثواب ملے گا۔ اس حساب سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملا۔ 10 × 2 = 12، 10 مہینوں کے روزے رمضان المبارک کی برکت سے، اور جو 6 روزے رکھیں اس کا ثواب 2 مہینوں کے برابر۔ اس طرح اس حساب سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملا، اور جو ہر سال ایسا عمل کریں اسے پوری زندگی روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ بیان کروں، لیکن رونے کا مقام ہے۔ جمعے کا دن ہے، اہل گاؤں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جمعہ ادا کرنا ہے یا نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اوٹ برادران کو بھی جمعے کی فضیلت اور مقام جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جو میں نے کہا پوری زندگی اور روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ پچھلے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے سے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب، اور اس آیت سے بھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اس آیت کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے سے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو 2 مہینوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 اور 2 12۔ اسی طرح وعلیکم السلام پوری زندگی کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، پوری زندگی کا ثواب۔ حدیث کہاں ہے پوری زندگی کا؟ پوری زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب حدیث کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، ایسا ہی ہے اس نے پوری زندگی روزوں کا ثواب ملے گا۔ وعلیکم السلام۔ پوری زندگی روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ رسول اللہ کی زبان سے الفاظ نکلے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حدیث پاک کے الفاظ ثم اتبعہ، اس کے بعد اس نے پیروی کی، کس چیز کی؟ اس کے ثم اتبعہ، اس کے بعد اس نے اتباع کی، کس چیز کی؟ 6 روزوں کی۔ کون سے 6 روزے؟ من شوال، جو شوال کے 6 روزے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، کتنے روزے بزرگوں؟ 6 روزے رکھے گا، فرمایا کانا، ایسا ہے کصیام الدہر، کصیام الدہر، اس نے پوری زندگی روزوں کا ثواب حاصل کیا۔ گویا جس نے یہ 6 روزے رکھے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے،
جس نے یہ شوال کے 6 روزے رکھے، فرمایا اسے پوری زندگی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ بزرگوں آپ تو فرما رہے تھے نا اس انداز میں بیان کرنا، آپ یہ دیکھیں 1 بج رہا ہے، کیا میں سناؤں اور کیا نہ سناؤں؟ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تو ہو گیا رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزوں کا حکم۔ آگے آئیے، ان کے بعد رمضان کے بعد جو نفلی روزے ہیں شوال کے وہ 6 ہیں جن کا حکم بیان ہو گیا۔ اس کے بعد محرم کے روزے ہیں وہ بھی نفلی ہیں، وہ بھی نفلی ہیں۔ بعض نے کہا کہ مکہ کے اندر محرم کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، اور بعض نے کہا مدینہ میں محرم کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں نے کہا تیرے باپ کا قانون ہے، تیرے باپ پہ شریعت اللہ نے نازل کی ہے، شریعت تو اللہ نے رسول اللہ پہ نازل فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مکہ کے اندر بھی محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، مدینہ کے اندر بھی محرم کا روزہ رکھا جاتا۔ دلیل اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قریش مکہ یعنی مکہ کے قریش، مکہ کے قریش مکہ جاہلیت میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا، خود بھی رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا جی چاہے رکھ لے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر محرم کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، میں نے کہا اس حدیث کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اور یہ حدیث بخاری شریف کتاب الصوم میں موجود ہے، باب صیام یوم عاشوراء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، حدیث کا نمبر ہے 2002۔ تو ثابت کیا ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے پھر حکم دیا فمن شاء ومن شاء صامہ، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے رکھے، ومن شاء ترکہ، جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ اب جو بندہ یوم عاشوراء کا، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں نا، اللہ اکبر، نفلی روزوں کا ثواب اور حکم بیان کیا کروں جہاں پر لوگوں کو فرضی جمعے کے بارے کے اندر بھی نہیں پتا کہ آج جمعہ ہے یا نہیں، جمعہ پڑھنے یا نہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ رمضان کے اندر دین اسلام، رمضان کے اندر ہم مسلمان تھے، رمضان کے اندر جمعہ فرض تھا۔ رمضان گیا تو فصلی بٹیرے بھی گئے۔ اور یارو کسی کو حیا اور شرم آئی؟ آج جمعہ ہے اور ہم نے جمعہ پڑھنے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔
یوم عاشورہ کا ثواب کتنا ہے؟ ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آڈے سمندری کے اندر بھی کوئی خطیب جمعہ پڑھانا جب تو مقتدی اٹھ کے فون سن دے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم عاشورہ کے روزوں کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے وہ عاشورہ کے روزے کے سبب 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصوم دے اندر موجود جی۔ فرمایا سام یوم عاشورہ، جڑا بندہ عاشورے دا روزہ رکھے محرم دی 10ویں تاریخ دا روزہ رکھے، احتسب علی اللہ، اللہ دے رسول فرمان دینے کہ مینوں اللہ تعالیٰ دے امید ہے، مینوں اللہ تعالیٰ دے امید ہے۔ کس چیز دی امید ہے؟ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، او عاشورے دے روزے دے سبب پچھلے سال دے گناہاں نوں اللہ معاف کر دے گا، پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ پھر بات ہوئی کہ مدینے کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا رکھا جاتا تھا۔ دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے میں عید کی چھٹیاں گھر گزار کے لاہور گیا اپنے آپ کا چیک اپ کروانے، جو ہسپتال ہے عمران خان نے بنایا ہے کینسر کا، شوکت خانم، میں اپنے آپ کا وہاں سے چیک اپ کروا کے اتنا لمبا سفر کر کے مجھے فکر تھی نا کہ میں نے جا کے جمعہ پڑھانا ہے، لیکن یہاں لوگوں کو فکر ہے جمعہ پڑھنے کی۔ مجھے پتہ ہوتا نا کہ ان لوگوں کو جمعے کی اہمیت کا کوئی پتہ ہی نہیں، جمعے کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی قسم میں جمعہ پڑھانے بھی نہ آتا، میں ادھر ہی پڑھا لیتا لاہور۔ کیسی مخلوق ہے یہ لوگ؟ جمعے کا پتہ ہی نہیں کہ جمعہ ہے یا نہیں، جمعہ پڑھنا یا نہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ نے تو جمعے کے اندر بات کرنے سے بھی منع فرمایا، آپ نے جمعے کے اندر فون کیوں سنا؟ اس کا مطلب یہ نکلا رسول اللہ کی بات کو اگنور کر دیتے ہو، اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہو۔ اگر تمہارے نزدیک اللہ کے نبی کی بات کی کوئی اہمیت ہوتی، آپ کی جیب کے اندر، میری جیب کے اندر اگر فون ہے، جیسے میرا فون آیا میں فون کو بند کر دیتا، میں سنتا نہ۔ کیا بیان کروں میں؟ تو خیر
دعا ہی کر سکتا ہوں جی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ کے اندر بھی عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، کہاں تشریف لائے؟ مدینہ، تو یہود کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ھذا یوم عظیم۔ نہ بڑے اسپیکر کی آواز ہے، نہ اس کی آواز ہے، یہ ویسے آواز پھاڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کہ پیچھے اور کیا نہیں کیا، کس نے چھیڑا اور کس نے نہیں چھیڑا۔ تو فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے۔ کون سا بھلا؟ یوم عاشورے کا، محرم کا 10واں روزہ۔ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ 10ویں کا روزہ مدینہ میں بھی رکھا جاتا تھا، اور پوچھا یہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا عاشورے کا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن وَهُوَ یوم نَجَّى اللَّهُ فِيهِ موسیٰ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے۔ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو غرق کیا تھا۔ قوم فرعون کو غرق کیوں کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر میرا رب قوم فرعون کو غرق کر سکتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو غرق نہیں کر سکتا جن کو جمعہ پڑھنے کا پتہ ہی نہیں، جمعے کے دن کا پتہ ہی نہیں، جمعے کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں، جمعے کے احکام کا پتہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے لوگ ہو۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، جتنے محمدہ کلمہ پڑھیا وہ آپے سانو بخشوا چھڑ سی۔ بندے کے اندر کچھ تو غیرت ہوتی ہے کہ یار آج جمعہ ہے اور ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ فرض ہے، یہ نفل عبادت نہیں ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ یہ نفل عبادت نہیں۔ جب پتہ ہے کہ فرض نہ ادا کرو گے تو گناہگار ٹھہرو گے، تو پھر کیوں نہیں جلدی آئے جمعہ پڑھنے؟ اپنی مرضی کے مالک ہو تم نے، شریعت کے پیچھے چلنا ہے یا شریعت کو اپنے پیچھے چلانا ہے؟ اگر میرے رب قوم فرعون کو غرق کر سکتا ہے تو یاد رکھو جہاں رب رسول کے حکموں کا نہ پتہ ہو، رب ان لوگوں کو بھی غرق کر سکتا ہے۔ وہ غرق کرنے پر قادر ہے، وہ غرق کرنے پر قادر ہے۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب یہاں ہوں پھر مسجد میں آنا ہے، مولوی صاحب نہ ہوں مسجد ہمیں جیل نظر آتی ہے۔ تم نے برائے نام کے مسلمان ہو، برائے نام کا کلمہ پڑھتے ہو۔ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، یہ وہ دن ہے جس دن رب کائنات نے قوم فرعون کو غرق کیا۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فصام شکرا للہ، تو شکرانے کے طور پہ موسیٰ نے روزہ رکھا۔ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشوراء کا اور روزہ رکھا۔ اب جو بھونکتے ہیں مکہ میں شورے کا روزہ نہیں تھا، مدینہ میں شورے کا روزہ نہیں تھا، یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں یہ پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، یہ کیا ہے پھر؟ اور یاد رکھیں اپنا ناک گندی نالی میں ڈبو کے مر تو سکتے ہیں، اپنا ناک اور سر گٹر میں ڈبو کر مر تو سکتے ہیں، لیکن جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ مکہ میں عاشورے کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، مدینہ میں عاشورے کا روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں، یہ اس کا پھر تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اب مکہ میں محرم کا روزہ رکھا جاتا، دلیل حدیث بخاری سے دی ہے، کتاب الصوم سے دی ہے، یوم عاشورے کے روزے کا ثواب بھی بتا دیا، اور مدینہ میں بھی یوم عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، جس کی دلیل صحیح بخاری اور کتاب الانبیاء کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور پھر روزہ رکھنے کا حکم شریعت میں موجود ہے، روزہ رکھنے کا حکم شریعت میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اس کے بعد ایک روایت میں ہے وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم اس دن کا تعظیماً روزہ رکھتے تھے۔ کس دن کا؟ عاشورے کا۔ اور ان لوگوں نے سمجھا رمضان آیا تھا بس مسلمان تھے، رمضان گیا، دین گیا، ایمان گیا، شریعت گئی، اور ہم بھی، مولوی گیا تو ہم بھی، بولو مولوی گیا تو ہم بھی، جمعے کے اندر بولو نا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ آگے جمعے کے اندر حاجی شاہ علی کا فون آیا، یہ بھی اٹھ کر فون سننے لگے، اس نے بھی اپنا جمعہ ضائع کر لیا۔ اب آپ بات کر رہے، آپ نے بھی اپنا ثواب ضائع کر لیا۔ اگر میں تمہیں جب تک میری زندگی ہے میں تمہیں سمجھاتا رہوں نا، تم ادھر سے سنتے ہو، ادھر سے نکال دیتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو۔ کتنی مرتبہ روکا تھا کہ جمعے کے اندر حرکت نہیں کرنی، کتنی مرتبہ روکا تھا کہ جمعے کے اندر فون نہیں سننا۔ میں تو رسول اللہ کا فرمان پیش کرتا ہوں، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جمعے کے اندر بات نہیں کرنی، تم کیوں کرتے ہو؟ میرا رب قوم فرعون کو غرق کر سکتا ہے تو ان لوگوں کو بھی غرق کر سکتا ہے، جو فصلی بٹیرے یہ کہتے ہیں رمضان گیا، عید گئی، مولوی گیا تو ہم بھی گئے۔ فانتظروا الساعة، اللہ تیرے عذاب کے منتظر ہیں۔ جہاں لوگ جن کو پتہ ہی نہیں جمعے کی فرضیت کا، اللہ تیرے عذاب کے منتظر ہیں۔ اللہ یہودی لوگ تعظیماً روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ ہے، ہمیں فرض جمعے کا پتہ نہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، انا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، انا میں، احق کو حق رکھتا ہوں، بموسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، منکم تم میں سے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ اب بامحاورہ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہوں۔ کس چیز کا حقدار ہوں؟ یہ حدیث سنیے، فَصَامَهُ، پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ کاش کہ یہی جذبہ تمہارے اندر بھی ہوتا۔
جہانیہ منڈی سے لاہور شوکت خانم سے فیصل آباد ڈجکوٹ، اور یہاں مجھے اتنی فکر تھی جمعے کی، اور آپ کو اتنی فکر ہے جمعے کی کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں 1 بجے تک کوئی ایک بندہ مسجد میں نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو قریب کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اس فرمان کو جاری کیا، یہود کو قریب کرنے کے لیے اس فرمان کو جاری کیا، ورنہ یہ روزہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی رکھتے تھے، بچوں کو جب کروا دو، ورنہ یاد ہے کہ نہیں، میں اتر کے ممبر سے اللہ کے پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین گرتے پھرتے چلے آ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ موقوف کیا، ممبر سے نیچے اترے، حسن و حسین کو اٹھا کر لے آئے۔ یہ دلیل ہے اگر محمد خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اتر سکتا ہے تو میں یہ بچوں کو چپ کرانے کے لیے اور مارنے کے لیے ممبر سے نیچے کیوں نہیں اتر سکتا؟ دلائل کے اندر زندہ ہوں۔ جب اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیوں اتارا ہے؟ یہ میرا سانس کھینچ رہا ہے۔ ایسے سمجھ آ رہی ہے، میں ادھر رات ہاسپٹل میں تھا تو فون آیا، قاری صاحب جب سے آپ گئے ہو نا مسجد میں اذان ہی نہیں ہوتی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ پوچھا کیوں نہیں آپ نماز پڑھنے آتے؟ قاری صاحب گئے ہم بھی گئے، روزہ جاوا ہم بھی جاوا، عید جاوا ہم بھی جاوا۔ نام کے مسلمانوں، نام کے مسلمان۔ وگرنہ یہ روزہ یوم عاشوراء کا اللہ کے پیغمبر پہلے بھی رکھتے تھے، تو اس کا حکم کیوں جاری فرمایا؟ یہود کو قریب کرنے کے لیے، یہود کو۔ جب پیغمبر نے یہود کی غداریاں دیکھیں، جب پیغمبر نے یہود کی مکاریاں دیکھیں تو آپ نے مخالفت کا اعلان کیا۔ کس کا اعلان کیا؟ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ کس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے؟ بخاری شریف کتاب الصوم، حدیث کا نمبر ہے 205۔ جب پیغمبر نے یہود کی غداریاں دیکھیں، جب پیغمبر نے یہود کی ہٹ درمیاں دیکھی تو ان کے اکثر اعمال کی مخالفت کی۔ کس نے بلا؟ نبی علیہ السلام۔ کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد عید مناتے کیسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی اس دن کو عید مناتے تھے۔ کیا مناتے تھے؟ اچھا، اگر کوئی سوال کرے مسلمان کے سلام لینے کا کیا طریقہ ہے، یہودیوں کے سلام لینے کا کیا طریقہ ہے، عیسائیوں اہل کتاب کے سلام لینے کا کیا طریقہ ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور یارو جس کو جمعے کی فرضیت کا نہیں پتہ اس کو باقی اعمال کا کیا پتہ ہوگا؟ اللہ کی قسم، خوشاب کے اندر چلا جا، ایک تم اوڈ نہیں ہو وہاں بھی اوڈ رہتے ہیں، چوک اعظم چلا جا وہاں بھی اوڈ رہتے ہیں، کراچی میں چلا جا لانڈی بیس کالونی میں وہاں بھی اوڈ رہتے ہیں، اور کان میری طرف دھر، خوشاب 19 چک کے اندر جاؤ نا، وہ ظہر کی نماز کے وقت اتنے لوگ آتے ہیں جتنے لوگ آپ کو عید پر نظر آئیں گے، وہ بھی اوڈ ہیں، اور یہاں بھی اوڈ ہیں جن کو جمعے کی فرضیت کا پتہ ہی نہیں کہ آج جمعہ ہے یا نہیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اب اگلی بات،
چلو برات ہے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا برات ہے تو میں آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتا، میں 1 بجے شروع کرتا، 1:20 پہ ختم کر کے جماعت کروا دیتا، مجھے کیا ضرورت تھی مغز ماری کرنے کی۔ اور پھر میں نے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے کہ جمعے کے اندر فون نہیں سنتے، جمعے کے اندر اشارہ نہیں کرتے۔ آپ نے تو اس پیغمبر کی اس حدیث کی مخالفت کی ہے، آپ نے تو پیغمبر کی اس حدیث کی انکاری کی ہو، ادھر سے محمد کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، ادھر سے محمد کی بات کا انکاری ہو۔ میں دیکھوں گا رسول اللہ کس طرح قیامت والے دن تمہارے سفارش کریں گے، میں دیکھوں گا۔ اور اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو اللہ نے اگر قیامت والے دن ملوایا تو میں پوچھوں گا تم سے کہ تم نے رسول کی حدیث کی مخالفت کی تھی، رسول نے کس طرح تمہاری سفارش کی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اہل علم لوگوں کے نزدیک اگر کوئی رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کرے ہم پاؤں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہم اہل علم لوگ، اور آپ تو مقتدی ہو، رسول اللہ کے امتی ہو، اللہ کے بندے ہو۔ رسول کا فرمان یہ ہے جمعے کے اندر فضول حرکت نہیں کرنی۔ رسول نے روکا، مجھے 3را مہینہ شروع ہے، میں ہر جمعے کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، ہر گھڑی کہتا ہوں، لیکن آپ ادھر سے سن کے ادھر سے اگنور کر دیتے ہو۔ اور رسول روکتا ہے جمعے کے اندر اشارہ نہ کرو، اور تم جمعے کے اندر فون اٹھا کر سنتے ہو۔ کیسے میں آپ کو مسلمان مانوں؟ میں آپ کو پیغمبر کی حدیث سنا رہا تھا کہ یہودی عید مناتے تھے، یہودی عید مناتے تھے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں یہودی اس دن کو عید مناتے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، تم اس کا روزہ رکھو، تم اس کا روزہ رکھو۔ پھر روزہ بھی اور عید بھی، روزہ بھی اور عید بھی۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، کیا ہے؟ ابو موسیٰ فرماتے ہیں اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء، خیبر کے یہودی، خیبر کے یہودی اہل خیبر یصومون، روزہ رکھتے تھے یوم عاشوراء، عاشورے کے روزہ کا۔ یا خیبر کے یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یتخذونہ عیداً، روزہ رکھ کر عید مناتے تھے۔ یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر کیا مناتے تھے؟ یتخذونہ عیداً۔ اور آگے کیا کرتے تھے؟ وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ، اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے۔ وَيُلْبَسُونَ، پہناتے تھے، کیا؟ نِسَاءَهُمْ، اپنی عورتوں کو، فیہ، اس یوم عاشوراء میں، حلیتہم، زیور پہناتے تھے۔ یہودی عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کو زیور پہناتے تھے، اور وشارتہم، اور انہیں خوبصورت بناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خوبصورت بناتے تھے۔ معلوم ہوا یہود اس دن کو تعظیمی روزہ رکھ کر عید مناتے تھے۔ یہود اس دن کو تعظیمی روزہ رکھ کر عید مناتے تھے۔ اور آج ہم تعظیم کیسے کرتے ہیں؟ کوئی پیر آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، پہلے اس کے گھٹنوں کی طرف جھکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھٹنوں کی طرف جھکتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر یوں اس کے غلام بن کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سلام لیتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعظیم یہ ہے، لیکن یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے بلند آواز سے بولو، قرآن کے، حدیث کے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ آیا نا، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اگر کھڑے ہو کر جانے تو چند قدم آگے چل کے جاؤ، یہ اس کا استقبال ہے، یہ اس کا۔ اور یاد رکھو دلائل یہ بتاتے ہیں قیام صرف رب کے لیے ہے، بندے کے لیے قیام، کھڑے ہونا کس کے لیے؟ آج سکولوں کے اندر جب پیریڈ بجتا ہے، ایک جب استاد آتا ہے تو پوری کلاس اسٹینڈ اپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہود اس دن کو تعظیمی روزہ رکھ کر عید مناتے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کر کے حکم فرمایا کہ تم عاشوراء کی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو، عاشوراء کی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو، اور پھر باقاعدہ 9 کا اعلان کیا، پھر باقاعدہ 9 کا دلیل کیا گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھتے، اللہ کے نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پتہ ہے کہ کیا فرمایا؟ فَإِذَا كَانَ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ، فرمایا اگر ہم آئندہ سال انشاءاللہ اگر زندہ رہے، اگر ہم آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہے، سمنا اليوم التاسع، تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 9 محرم کا یہودیوں نے اس دن کو عید منایا، میرے پیغمبر نے مخالفت کر کے 9 کا روزہ رکھنے کا اعلان فرمایا، 9 کا روزہ رکھنے کے بعد اعلان فرمایا، اور ساتھ آگے اعلان کیا اگر آئندہ سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر آئندہ سال 9 محرم تک زندہ نہیں رہے تھے، اور 9 کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ عاشوراء کی بقا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، عاشوراء کی بقا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دلیل ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان عشت انشاء اللہ الی قابل، اگر میں زندہ رہا قابل تو آئندہ سال سمت التاسع، اگر آئندہ سال زندہ رہا سمت التاسع، سمت روزہ رکھوں گا، تاسع 9 تاریخ کا، مخافتن لیکن خوف کیا؟ ان یفوتنی یوم عاشوراء، اس ڈر سے کہیں یوم عاشوراء مجھ سے فوت نہ ہو جائے، یوم عاشوراء مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ یہود کے مخالفت میں 10 محرم کا روزہ چھوڑتے تو اس کے ثواب سے محرومیت کا ڈر تھا۔ کس کے ثواب سے؟ محرومیت کا ڈر تھا کہ ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو آپ نے 10 کا روزہ ثواب کے لیے رکھا، 10 کا روزہ ثواب کے لیے رکھا، اور 9 کا اعلان یہود کی مخالفت کے لیے رکھا۔ لہذا اب شریعت کے اندر یہ حکم جاری رہا کہ محرم کا 9 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہو، 10 کا بھی روزہ۔ اور پھر میں یہ بات مکمل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ اب بعض کہتے ہیں ایک دن پہلے رکھو یا بعد رکھو، اس پر جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ ردی کے برابر ہے، اس پر عمل نہیں۔ اب مسئلہ سمجھنا ہے تو توجہ میری طرف کرو اور ابن عباس کا فتویٰ سنو۔ پہلا فتویٰ یہ ہے، حکم بن آرج فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا 9 محرم کا چاند دیکھ پھر گنتی کر، 9 محرم کا چاند دیکھ اور کیا کر؟ گنتی کر۔ محرم کی 1، محرم کی 2، محرم کے دن اس طرح گنتی کر۔ پھر آگے فرمایا جب 9 محرم آئے تو اس کا روزہ رکھ، جب 9 محرم کا روزہ آئے، جب 9 محرم آئے تو اس کا روزہ رکھ۔ اور پھر تفصیلی فتویٰ کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں سومو تاسع والعاشرہ، 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو، محرم کے 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی
روزہ رکھو. اور آگے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. وخالف اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہود کی مخالفت کرو. آج ہم مسلمانوں کے اندر رسم و رواج یہود و نصارہ کے آ گئی ہیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر رسم و رواج یہود و نصارہ کے آگے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا راج اللہ کا، رواج محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے اندر رسول فرماتے ہیں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. آج ہم مسلمان ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو ہمارے اندر یہ رسم و رواج یہود و نصارہ کے ہیں. بتائیے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا؟ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں یاد ہے کہ نہیں؟ 4. پیغمبر نے بیٹیوں کا نکاح دیا کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولو. دیا. پیغمبر نے ڈھول بجائے؟ پیغمبر اپنی بیٹی کا فرض ادا کرتے وقت خسرے بلوائے؟ پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کا فرائض ادا کرتے وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے میرے پاؤں ریت کے اوپر نہیں جو پھسل جائیں گے، پتھر کے اوپر ہے اور پتھر بن کے رہیں گے. اللہ کے پیغمبر نے زینب کو رخصت کیا، اللہ کے پیغمبر نے فاطمہ کو رخصت کیا، 2 بیٹیاں ہو گئیں. اللہ کے پیغمبر نے ام کلثوم کو کیا کیا؟ فرض ادا کیا، رخصت کیا. اللہ کے رسول نے رقیہ کو رخصت کیا. اللہ کے نبی محمد نے کوئی خسرہ نہیں بلایا، کوئی ڈھول نہیں بجائے، کوئی مہندی کی رسم و رواج نہیں رچائے. آج تم مسلمان ہو اور محمد نے یہ کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھے کہنے دیجئے راج اللہ کا، رواج محمد رسول اللہ کو ہونا چاہیے تھا. اور کلمہ بھی پڑھتے ہو، یہود و نصارہ کے یہ رسم و رواج اپنے اندر بھی لاتے ہو، پھر کہتے ہو یہ دودھ پلائی، یہ مہندی، یہ سب بدعات ہیں. کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب اگر سنت کے مطابق فرائض ادا کریں. لوگ کہتے ہیں بیٹی کو ایسے اٹھایا جیسے گھر سے جنازہ نکالتے ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے حکم پر چلو گے تو کامیابی ہوئے. اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ صوم التاسع والعاشرہ وخالف الیہود، 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اب یہ 1 دن قبل یا 1 دن بعد والی جو روایت ہے نا وہ ضعیف. ابن عباس نبی کریم سے بیان کرتے ہیں کہ یہود کے مخالفت کرتے ہوئے 1 دن قبل یا 1 دن بعد کا روزہ رکھو. یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 241، بہقی جلد نمبر 4 صفحہ 287، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 365. اس کی سند کے اندر حشیم بن بشیر اور داؤد بن علی ضعیف ہے. تو بات کمپلیٹ ہو گئی. توجہ، آج کے خطبے کے اندر میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. رمضان کے روزوں کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. شوال کے 6 روزے. شوال کے بعد کون سے نفلی روزے ہوتے ہیں؟ محرم 9 اور 10. 9 اور 10 یہ 2 روزوں کے احکام بیان ہوئے گئے.
تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ قدردان ہے۔ نیکی تم زمین پہ کرو، میرا رب آسمان پہ تمہاری قدر کرے گا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تم رب کی زمین پہ نیکی کرو، اللہ آسمان پہ تمہاری قدر کرے گا۔ وہ میرا رب تمہاری قدر کیوں نہ کرے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وہ جاننے والا ہے کہ یہ میرا بندہ میری زمین پر نیکی کر رہا ہے۔ اور سنتے جائیے اللہ کے پیغمبر پہ نازل ہونے والا جو قرآن، اس کے اندر یہ حکم بھی ہے وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کس گنا؟ اب رمضان کے روزے رکھے، اس کا ثواب کتنے مہینوں کے برابر؟ اگر تم پہلے آ جاتے تو یہ حدیثیں سنتے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا۔ اب آپ کہیں گے رمضان کا مہینہ تو 10 مہینوں کا ثواب کیسے؟ آپ اس چیز سے محروم رہ گئے ہو، کیوں؟ تم آئے لیٹ ہو۔ اور دوسری بات، جو شوال کے 6 روزے رکھے گا تو کتنے مہینوں کا ثواب؟ 2، 10 تے 2 12۔ پھر پیغمبر کی وہ حدیث کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے، کانا کا صیام دہر، پوری زندگی ان روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، میرے سمیت اللہ سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت